کہ عمران ثاقب صاحب کی توسط سے اللہ جل شانہ کی عمر میں زندگی میں برکت ڈالی کہ ان بچوں نے اس پر محنت کی، ان کے پاس آئے اور وہ سارے پروسیس کو مکمل کیا۔ ہمارے یہ شاگرد ہیں، ہمارے یہ بیٹے ہیں خلیل اللہ اور عبدالحنان، آ جائے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہ آپ کی، اہل محلہ کی، اہل مسجد کی، ہر کسی کی محبت کا ثمر ہے کہ آج جن بچوں کو آپ نے اپنے دل کھول کر تعلیم کے میدان میں ان کی ہر قسم کی بات کو قبول کیا، اور اگر یہ شرارتیں کرتے تھے، بزرگ منع کرتے تھے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں طلبا جو کرتے ہیں شیخ صاحب، تو آج آپ کے انہی بچوں، ایک ایسے بچے کو جس کے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اسے آپ کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کی کمائی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں بھی اپنے بڑے بھائی جان محترم سے عرض کرتا ہوں کہ وہ باضابطہ طور پر بیٹے کو کلمہ پڑھائیں گے، اور اس سے پہلے ہمارے محسن، ہمارے بھائی، ہمارے دوست محترم جناب حکیم عمران ثاقب صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ جن کی کاوشوں سے یہ آج ہمیں خوشی کا موقع نصیب ہوا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے اور اس بچے سے کچھ گفتگو فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر بھائی جان دعا کلمہ پڑھانے کے بعد دعا فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جس کے دل میں دین کی لگن لگ جاتی ہے، تبلیغ کی لگن جس کے دل میں لگ جاتی ہے، مختصر وقت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ بھائیوں نے پکڑا، غیروں کو بیچ لیا، کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے کوئی آئے کسی نے نکالا، انہوں نے غیروں کو بیچ لیا۔ غریب الوطن ہے، اپنا وطن نہیں، اپنا ملک نہیں، اپنا گھر نہیں۔ وہاں گیا، ایک دیکھنے والی نے دیکھا، اس کی نظر بے ایمان ہو گئی، کہنے لگی کہ جو میرا ارادہ ہے وہ کر۔ وہ کہتے ہیں بی بی معاذ اللہ کی طرح ہم ان کاموں والے نہیں۔ اس نے جیل میں بھجوا دیا، اس قدر مصیبت میں ہے، اور وہاں جا کے دیکھا کہ یہ بتوں کے پجاری ہیں۔ وہاں موقع لگ گیا تو اس سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتا، وہ بندہ اچھا جس کا ایک مالک ہو یا دو مالک والا اچھا؟ یعنی تبلیغ کی تمنا اور لگن وہاں بھی دل کے اندر موجود ہے، جیل کے اندر اتنی مشکل اور پریشانیوں کے بعد بھی جیل کے اندر بھی تبلیغ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں بھی یہ واقعہ پیش آیا اور بڑا مسئلہ بنا۔ میں خود عدالت میں گیا، جج صاحب کے سامنے، کہنے لگے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے؟ بھائی بات سنیں، یہ ساری باتیں اسلام کو شروع کی ہیں، لوگ اسلام کی طرف راغب نہ ہوں اس لیے پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیں، مسیحی بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ یہودی بچہ یہودی ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا، آتے جاتے آپ سے سلام لیا کرتا تھا۔ کتنے دن گزر گئے وہ نظر نہیں آیا، اللہ کے نبی نے اس کو نہیں دیکھا۔ صحابہ سے کہا، صحابہ فلاں بچہ جو تھا وہ میں نے نہیں دیکھا، کتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے نظر نہیں آیا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی وہ سخت بیمار ہے، تو بس بستر مرگ پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، اس کا پتہ لینے کے لیے جائیں گے۔ یہودی بچہ، ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر نہیں لیتے، تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اس یہودی بچے کی خبر دینے کے لیے صحابہ ساتھ ہیں۔
بچہ موت کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا کہ بچہ موت تیری قریب ہے، بیماری غلبہ کر گئی ہے، اگر تو کلمہ پڑھ دے میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھ پر حرام ہو جائے گی، جنت تجھ پہ واجب ہو جائے گی۔ اس بچے نے حدیث میں آتا ہے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ کیا کروں، باپ نے کہا کہ بیٹا آخری لمحوں پہ ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کہنے لگا بیٹا اپنی مرضی کر، اگر تو کلمہ پڑھتا ہے تیری مرضی، نہیں پڑھتا تیری مرضی، میں کچھ نہیں کہتا۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بچے نے کلمہ پڑھا، کچھ وقت گزرا، وفات پا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ 18 سال کی عمر ہو تو کلمہ پڑھے، یہ کوئی اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ الحمدللہ عدالت میں پیش کر کے یہ اپنا باقاعدہ طور پہ جج کے سامنے یہ گواہی دے چکے ہیں، اور پڑھے لکھے صاحب علم آدمی ہیں، تو ایف ایس سی کا نہیں پڑھا، آئی ٹی کر رہے ہیں، تو پڑھے لکھے ہیں، اپنی انہوں نے خوشی سے اپنی مرضی سے میرے پاس بھی آتے ہیں اعتراضات لے کے، اپنی بغیر کسی یہ شور کرتے ہیں جی فورس کر کے جناب کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، نہیں بھائی ہم کسی پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، کوئی لالچ نہیں، کوئی یہ اسلام کی لگن ہے جس کے دل پہ لگ جائے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے سامنے وہ شہادت پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی عبدالرحمان کا اسلام میں داخل ہونا قبول و منظور فرمائے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان کلمہ پڑھ دیتا ہے تو اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو ہم انہیں مبارک میں پیش کرتے ہیں اور مل کے کلمہ شریف پڑھتے ہیں۔ میں پڑھوں گا، آپ ہم سب پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ
کہا کہ میں اسے ایکسیپٹ کر لوں، تو اسی رات پھر میں نے کلمہ پڑھا. نیکسٹ ڈے ہم ان کے پاس گئے، مفتی صاحب کے پاس، اور انہوں نے کلمہ پڑھایا اور الحمدللہ پھر میں مسلمان ہوں. اچھا عبد الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ جی زبردستی کرتے ہیں یا کوئی لالچ دیتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہوتا ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے. میں خود ہوا، مجھے خود پتہ ہے، نہ کسی چیز کا لالچ دیا گیا اور نہ جو ہے وہ کسی قسم کا دباؤ، اپنی مرضی سے کیا، اپنے دل سے کیا کہ مجھے اچھا لگا اس لیے میں نے کیا. اور جو لوگ من گھڑت کہانیاں کہتے ہیں کہ یعنی وہ دیے جاتے ہیں پیسے وغیرہ یا پھر دباؤ میں لایا جاتا ہے، گنے رکھی جاتی ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. شروع سے جو ہے کرسچینٹی کے لوگ کہتے ہی ہیں کہ مسلم آر ٹیررسٹ، بٹ مسلم آر ناٹ ٹیررسٹ. یہ ہے کہ اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے خود پتہ ہے، مجھے خود پتہ ہے کہ یعنی میں نے خود بھی سنا ہوا ہے، میرے فادر بھی کہتے ہوتے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ پیسے دیتے ہیں یا دباؤ میں ڈال دیتے ہیں یا